بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد قیامت تک کے درمیانی وقفہ میں روحیں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ کیا آسمان میں رہتی ہیں یا زمین میں؟ کیا جنت میں جاتی ہیں یا جہنم میں؟ اور کیا انہیں کوئی نیا جنم دے دیا جاتا ہے جس میں انہیں ثواب و عذاب ہوتا رہتا ہے، یا پھر اکیلی ہی رہتی ہیں؟ ناظرین اکرام، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس میں لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس قسم کے مسائل بزرگان دین کی بتائی ہوئی باتوں پر منحصر ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے قرآن و احادیث کو ملا کر سمجھی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بزرگان دین کے اقوال کے متعلق جانیں گے۔ وہ موت کے بعد قیامت تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ کے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم خود سے قرآن و احادیث کا تجزیہ کر کے اس مسئلے کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک مومن کی روحیں اللہ کے پاس جنت میں رہتی ہیں، خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطے کہ کوئی کبیرہ گناہ یا لین دین کے متعلق کوئی قرض حائل نہ ہوتا ہو۔ آج کے نزدیک مومنوں کی روحیں حدود جنت میں جنت کے دروازوں پر رہتی ہیں اور انہیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، اس کی نعمتیں اور روزیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک روحوں کی جماعت اپنی اپنی قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روحیں آزاد ہیں، جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فوت ہونے کے بعد کافروں کی روحیں جہنم میں اور مومنوں کی جنت میں رہتی ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ابن مندہ کے نزدیک مومنوں کی روحیں اللہ کے پاس رہتی ہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح صحابہ اور تابعین کی دوسری جماعت کے نزدیک مومنوں کی روحیں جابیہ میں اور کافروں کی روحیں برہوت حضر موت کے ایک کنویں میں رہتی ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں علیین میں 7ویں آسمان میں رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں 7ویں زمین میں سجین میں ابلیس کے لشکر کے نیچے رہتی ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور کافروں کی سجین میں رہتی ہیں۔ بعض کے نزدیک مومنوں کی روحیں حضرت آدم کے دائیں طرف اور کافروں کی روحیں ان کے بائیں طرف رہتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھے بزرگان دین کے اقوال جن میں انہوں نے روح کے متعلق بتایا کہ موت کے بعد روح کہاں ٹھہرتی ہے۔ ان تمام اقوال میں سے صحیح ترین قول کس کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم خود اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں روحیں اجسام پیدا ہونے سے پہلے تھیں، وہیں پر انسانی جسم کو موت آنے کے بعد پلٹ جاتی ہیں۔ یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالی نے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے اپنے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔
ہو۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ناظرین اکرام، ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک ہی دفعہ تمام روحیں پیدا کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روحیں جمع کیا ہوا لشکر ہیں، دنیا میں جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں دنیا میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ اجنبیت ہی رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کا روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروانے کے بعد قبل اس کے کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، قبل اس کے کہ روحیں جسموں میں داخل ہوتی، اس وقت تمام انسانی اجسام مٹی اور پانی تھے۔ پھر رب تعالی نے تمام روحوں کو جنہیں ابھی جسموں کا لباس نہیں پہنایا گیا تھا عالم برزخ میں ٹھہرا دیا۔ عالم برزخ کی طرف موت کے وقت لوٹ کر جاتی ہے، اور اسی عالم برزخ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں پہلے آسمان پر دیکھا کہ سعادت مندوں کی روحیں حضرت آدم کے دائیں طرف تھیں اور بدبختوں کی بائیں طرف تھیں۔ معزز ناظرین، ان تمام آیات و احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے موت کے بعد قیامت تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ ہے، جہاں پر روح دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ قرب قیامت، فتنہ احلاس، سرا اور دہیمہ کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔